اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، جمعہ کے دن کی عظمت کے بیان کے لیے ہے، جسے تمام ایام کا سردار کہا گیا ہے، یعنی بابرکت دن جمعہ۔ یہ دن رحمتوں، نور اور بے شمار انعامات سے لبریز ہے۔ آج ہم دریافت کریں گے کہ جمعہ کے دن کو کیوں سب سے افضل دیا گیا ہے، کن خوش نصیب بندوں پر اس دن اللہ تعالیٰ اپنی خاص مہربانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بابرکت دن کون سی دعائیں کثرت سے پڑھا کرتے تھے، تاکہ ہم بھی ان سنتوں پر عمل کر کے ان رحمتوں کے مستحق بن سکیں۔ ناظرین، جمعے کے دن کی شان کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیا سفر، کاروبار یا زندگی کا اہم مرحلہ شروع کرنے کا سوچتے ہیں تو دل خود بخود چاہتا ہے کہ وہ جمعے کے دن ہو، تاکہ اس کی برکت ہمارے ہر قدم میں آسانی اور کامیابی پیدا کرے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، لمحہ بھر کے لیے اپنے دل میں جھانک کر سوچئے، اگر آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہوا اور کل سورج آپ کے قبر پر طلوع ہو، تو کیا کوئی ایسی نیکی، کوئی دعا یا کوئی لمحہ ہے جو آپ کے لیے روشنی بن سکے، یا ہم نے ساری زندگی صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دی؟ یہ سوال ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ ہم اکثر روز مرہ کی مصروفیات میں ایسے الجھ جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دن عطا کیا ہے جو تمام دنوں میں سب سے برگزیدہ ہے۔ جمعہ وہ دن ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ایام کا سردار فرمایا، اور جس کی عظمت کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ جمعہ کے نزول سے واضح کر دیا۔ یقیناً یہ دن ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کا بہترین موقع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ مخصوص درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد نبی لأمی وعلی علیہ وسلم تسلیما، تو اللہ تعالیٰ اسے 80 سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ کیا عظیم نعمت ہے کہ چند لمحوں کا یہ ذکر انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ جمعہ کے دن کا ایک روح پرور عمل صلوات التسبیح ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر تاکید فرمائی۔ اسی طرح فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھنا بے شمار گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ عظیم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی اوزع من توزع الیک واقرب من تقرب الیک وافضل من سالک ورغب الیک۔ یہ وہ لمحے ہیں جو بندے کو رب کے قریب ترین کر دیتے ہیں۔ ایک بابرکت حدیث کے مطابق جو شخص جمعے کے دن نماز کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آنے والے جمعے تک ہر مصیبت سر اور برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف ایک ڈھال بن جاتا ہے بلکہ بندے کے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ نور کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ایسا نور جو زمین سے لے کر آسمان تک پھیلا ہوگا، اور وہ جمعوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کی بخشش اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، ایک سورہ کی تلاوت کس طرح قیامت کے اندھیروں میں روشنی بن سکتی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ کی طاقت ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے اور روحوں کو جگا دیتی ہے۔ اسی طرح جو شخص نماز جمعہ کے بعد
سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رب کریم کی رحمت کا سمندر ہے جو اپنے بندوں کو معمولی اذکار کے بدلے بے حساب نعمتیں عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کے لیے شہادت اور شفاعت کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم 300 بار درود پڑھنا کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ درود نہ صرف زبان کی طہارت ہے بلکہ دلوں کے زنگ کو مٹانے والی خوشبو ہے۔ یہ وہ نیکی ہے جو قبر میں روشنی، پلسرات پر آسانی اور قیامت میں نجات کا وسیلہ بنے۔ یاد رکھیں شب جمعہ جمعرات کی مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، بس غفلت چھوڑ کر رحمتوں کے اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جمعہ کی رات اور دن دونوں اسلام میں بے حد فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ لمحات اللہ کی خصوصی رحمت، مغفرت اور نورانی انعامات کا خزانہ ہے۔ احادیث میں جمعہ کی رات سورہ دخان، سورہ یاسین اور سورہ کہف کی تلاوت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ روایت کے مطابق جو شخص سورہ کہف کو جمعے کی رات یا دن میں پڑھتا ہے، اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا سامان بنے گا۔ اور جو شخص شب جمعہ سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے ایک عظیم الشان محل تیار کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے 70,000 فرشتے اگر ایک بندے کے لیے دعا کریں تو اس کے گناہوں پر کس طرح اللہ کی رحمت سایہ فغن ہوگی۔ مگر افسوس، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس سعادت کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کی معمولی فائدے کے لیے ہم راتوں کو جاگ لیتے ہیں، مگر قرآن کی تلاوت کے لیے چند لمحے نکالنا بھی ہمیں مشکل لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وقت کی کمی نہیں، کمی ترجیح کی ہے۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اس مبارک دن میں تسبیح، درود شریف اور ذکر الہی کی فضیلت عام دنوں سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ خاص کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جیسے اذکار کا اہتمام دل کی طہارت اور ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کلمات کو احادیث میں باقیات الصالحات کہا گیا ہے، یعنی وہ نیک اعمال جو نہ فنا ہوتے ہیں نہ مٹتے ہیں بلکہ قبر اور آخرت میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ زمین و آسمان کے درمیان نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ اور اس حدیث میں فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جمعے کے دن ان اذکار کو دہرانا گناہوں کی معافی، دل کی صفائی اور روحانی بلندی کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہے، الحمدللہ سے شکر ادا کرتا ہے اور اللہ اکبر سے اپنے خالق کے جلال کو تسلیم کرتا ہے۔ ان کلمات کے ذریعے دل نرم ہوتا ہے، چہرے پر نور آتا ہے اور روح کو سکون ملتا ہے۔ جمعے کے دن جب فرشتے مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں تو وہ لمحے رحمت کے دروازے بن جاتے ہیں۔ اگر اس وقت زبان پر ذکر جاری ہو، دل میں درود کی لہر ہو تو وہ شعاعتیں جنت کے راستوں کو روشن کر دیتی ہیں۔ یہ ذکر نہ صرف دنیا میں سکون کا باعث بنتا ہے بلکہ قبر میں روشنی، پلسرات پر راحت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ یہ دن وہ تحفہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی قربت کی خوشبو محسوس کرواتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جمعے کے دن کی عظمت بیان فرمائی ہے، وہیں اس کے آداب و فضائل بھی نہایت ہی خوبصورتی سے سکھاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، عمدہ لباس پہنے،
مسجد جائے، خطبہ خاموشی سے سنے اور بری باتوں سے بچے، اس کے گزشتہ جمعے سے اگلے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ 3 دن کا مزید اجر بھی عطا کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کتنا آسان اور حسین راستہ ہے گناہوں کی معافی کا، مگر افسوس ہم میں سے اکثر اس نعمت عظمہ کو معمولی جان کر غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ جمعے کے دن ہم ظاہری تیاری میں لگ جاتے ہیں، ناخن تراش لیتے ہیں، بال سنوار لیتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، لیکن روح کی تیاری کتنے لوگ کرتے ہیں؟ کیا ہم کبھی دل سے یہ نیت کرتے ہیں کہ آج کا جمعہ توبہ کا دن ہو؟ کیا ہم اپنے رب کے حضور سچے آنسوؤں کے ساتھ رجوع کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، جمعہ صرف ایک عبادت کا دن نہیں، بلکہ یہ روحانی تازگی، صفائی اور مسرت کا دن ہے۔ ایک ایسی ہفتہ وار عید جو بندے کو زمین سے آسمان تک جوڑ دیتی ہے۔ اس دن کی برکتوں میں نیکیاں 70 گنا بڑھا دیتی ہیں، مگر ساتھ ہی اگر کوئی شخص غفلت یا گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کا بوجھ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ لہذا اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھیں، اپنی آنکھوں کو حرام سے جھکائیں اور دل کو حسد، کینہ اور بغض سے پاک رکھیں۔ یہی جمعے کے اصل روح ہے، وہ پاکیزگی جو ظاہر سے زیادہ باطن میں جھلکتی ہے۔ اگر ہم نے دل کو صاف نہ کیا تو نیکیاں بھی بے نور رہ جائیں گی۔ جمعہ کا دن صرف ایک عبادتی موقع نہیں، بلکہ یہ خالق کائنات کی طرف سے ایک عظیم روحانی تحفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا۔ یہ وہ دن ہے جس میں زمین پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ جمعہ کا ایک محبوب ترین درود شریف جو کہ کثرت سے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ عمل براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جوڑتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا، جمعہ کے دن پڑھا جانے والا درود میں خود سنتا ہوں۔ زبان سے نکلا ہوا درود شریف براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو اور وہ خود اسے سماعت فرمائے۔ یہ وہ سعادت ہے جو شاید جنت کی کسی خوشبو سے کم نہیں، مگر افسوس ہم میں سے اکثر اس نعمت سے غافل ہیں۔ ہم درود شریف نماز کے دوران پڑھ لیتے ہیں، لیکن باقی اوقات میں زبان دنیاوی باتوں میں الجھی رہتی ہے۔ حالانکہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا زندہ ثبوت ہے اور آخرت میں شفاعت کا دروازہ بھی یہی کھولتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دوران 200 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ انعام کتنا عظیم ہے، مگر ہماری بے نیازی دیکھیے۔ دنیا میں معمولی فائدے کے لیے ہم دوڑتے ہیں، مگر جب رسول رحمت خود مغفرت اور شفاعت کی خوشخبری دے تو ہم خاموش رہ جاتے ہیں۔ دراصل یہ ہماری محبت کی کمزوری ہے، ورنہ اگر دل میں عشق مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہو تو زبان ہر وقت درود کی مٹھاس سے تر رہے۔ درود شریف صرف نیکیوں میں اضافہ نہیں کرتا، بلکہ دعا کو قبولیت کی بلندی تک پہنچا دیتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو دعا درود کے بغیر ہو وہ آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، اور جو درود کے ساتھ ہو وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء و اصلاح ہمیشہ اپنی دعاؤں کا آغاز اور اہتمام درود شریف سے کرتے تھے، کیونکہ درود شریف ایک ایسا خوشبودار گلاب ہے جو دعا قبولیت کی خوشبو عطا کرتا ہے۔ لہذا جمعے کے دن دل کو درود سے بسا لیجیے، کیونکہ یہی محبت کا وہ جام ہے جو قبر میں سکون اور قیامت میں نجات بنے گا۔ جمعہ کا دن صرف ایک تاریخ نہیں، بلکہ ایمان کی تجدید، روح کی بیداری اور دلوں کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الایام
فرمایا یعنی دنوں کا بادشاہ ہے۔ اس دن کی گھڑیاں وہ لمحے ہیں جس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتوں کی بارش اترتی ہے اور اللہ کی طرف سے نوری قافلے زمین پر اترتے ہیں۔ افسوس آج ہم نے اس دن کی عظمت کو محض ایک رسمی نماز تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ جمعہ ایک روحانی انقلاب کا پیغام ہے، ایک ایسا لمحہ جس میں دلوں کی جنگ آلودگی صاف ہوتی ہے، گناہوں کی گرد جھڑتی ہے اور انسان اپنے رب سے دوبارہ جڑنے کا موقع پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین دنوں میں سے ایک جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن زمین پر بھیجے گئے۔ یہ دن تخلیق کا دن ہے، تجدید کا دن ہے اور رجوع کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھ لے، اور جب جمعے کا دن طلوع ہوتا ہے تو یہی قرآن مومن کے دل کا مرہم بن جاتا ہے۔ تھکا ہوا دل جب سورہ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو گویا روشنی کا ایک دریا اس کے اندر بہنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھے اس کے لیے قدموں سے آسمان تک نور ہوتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشنی بنے گا۔ سوچو، ایک سورت چند منٹ کی تلاوت اور بدلے میں آسمان تک پھیلا نور، مگر ہم نے اس روشنی کو دنیاوی مشاغل کے دھول میں چھپا دیا۔ اگر آج کے دن ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سکون اور ہماری روحوں کو تازگی عطا فرماتا ہے۔ سورہ دخان کے بارے میں روایت ہے، جو شب جمعہ سورہ دخان پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جنت کا گھر صرف چند آیات کی تلاوت کے بدلے ملتا ہے؟ لیکن افسوس، ہم دنیا کے گھروں، گاڑیوں اور مال کی تو دوڑتے ہیں، مگر جنت کے گھر کے لیے چند منٹ نکالنے سے کتراتے ہیں۔ قرآن صرف الفاظ نہیں، یہ ایک دعوت ہے، دلوں کو جگانے کی دعوت، نفس کو قابو میں لانے کی دعوت۔ سورہ الکہف ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی آزمائشوں، مال، طاقت، علم اور وقت میں کیسے ثابت قدم رہنا ہے، جبکہ سورہ دخان ہمیں اللہ کی مغفرت اور آخرت کی نجات کا پیغام دیتی ہے۔ جو شخص جمعے کے دن قرآن پڑھتا ہے وہ ہفتے بھر کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن جو قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے اس کا دل خشک زمین کی طرح بن جاتا ہے، جہاں نہ نیکی کا پودا اگتا ہے نہ سکون کی ہوا چلتی ہے۔ اے ایمان والو، آج کا جمعہ تمہیں پکار رہا ہے، قرآن کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ یہ تمہارے رب کا زندہ کلام ہے۔ پھر دیکھو، قرآن نے جب جمعے کی نماز کا ذکر کیا تو کتنی شان سے فرمایا، فَأَسَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَأَذَرُوا الْبَيْعَ، یعنی جب جمعہ کی اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ غور کرو، رب تمہیں دوڑنے کا حکم دے رہا ہے، نماز کی طرف، مسجد کی طرف، اس کے ذکر کی طرف، مگر افسوس آج ہم بازاروں میں دوڑتے ہیں، مال میں دوڑتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر مسجد کی طرف نہیں۔ ہم ان خوش نصیبوں میں کیوں شامل نہیں ہوتے جن کے چہرے جمعے کے دن نور سے چمکیں گے؟ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جمعہ دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، اور جو لوگ اس دن کے حق کو ادا کرتے ہیں وہ مسک کی خوشبو سے معطر ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، فرشتے انہیں پہچانیں گے۔ یہ مقام ان کا ہوگا جو آج جمعے کی اذان سن کر کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، جو خطبہ خاموشی سے سنتے ہیں، جو درود و تلاوت میں وقت گزارتے ہیں۔ ناظرین، جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ دلوں کی صفائی اور رشتوں کی اصلاح کا دن بھی ہے۔ اس دن غسل کرنا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، صاف لباس پہننا سنت ہے، تاکہ صرف جسم نہیں روح بھی پاک ہو۔ اگر دل میں کسی کے لیے نفرت ہے تو آج کے دن اسے معاف کر دو، اگر کسی سے قطع تعلق ہے تو آج کے دن صلح کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جو رحم کے دروازے کھولنے کا دن ہے، اس دن قلوب کو نرم کرنے کا دن ہے۔ اور سنو، یہ دن صرف عبادتوں سے نہیں بلکہ دعا سے بھی بھرپور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی عصر کے بعد ہے۔ افسوس، یہی وہ وقت ہے جس میں ہم موبائل پر تفریح یا فضول مصروفیات میں گم ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس لمحے سجدے میں گر جائیں، ہاتھ اٹھا لیں اور رب سے مانگ لیں تو وہ رب جو رحمان ہے، عطا کرنے میں کبھی کنجوسی نہیں کرتا۔ کاش ہم جان لیں کہ یہ چند منٹ زندگی بدل سکتے ہیں، تقدیر لکھ سکتے ہیں اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اے مومن، جمعے کا دن دنیا کی دوڑ سے نکل کر اللہ کی طرف پلٹنے کا دن ہے، اور وہ دن جب توبہ کے دروازے کھلے ہیں، جب مغفرت قریب ہے، جب رحمت آسمان سے زمین تک بہہ رہی ہے۔ تو اٹھ، اپنے دل کو دھو، اپنی نیت کو پاک کر اور اپنے رب کے حضور جھک جا، اور یہ جمعہ تیرے لیے مغفرت کا دروازہ ہے۔ آؤ آج ہم سب مل کر ایک عہد کریں کہ جمعہ ہمارے لیے محض ایک دن نہیں بلکہ ایمان کی تجدید کا جشن ہوگا۔ ہم غسل کریں گے، خوشبو لگائیں گے، مسجد جلد پہنچیں گے، خطبہ خاموشی سے سنیں گے، درود کی کثرت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور عصر کے بعد اپنے رب سے دل کی بات کریں گے۔ یاد رکھو، جمعہ وہ دن ہے جو مومن کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ دن رب بارگاہ میں، اے ایمان والو، اس دن کو ضائع نہ کرو، یہ دن تمہاری مغفرت کا دن ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔